اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بے روپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں، ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بے روپیہ ہوں، میرا نام کندن بے روپیہ ہے، اور میں ایسا روپ بدل سکتا ہوں آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور میں اچھا دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، تمہاری بات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، میں تو شکار کو بھی بیکار کام سمجھتا ہوں، یہ جو تم میرے سامنے دعویٰ کر رہے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، کنگن کو عارضی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دیکھیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بیس بدلا تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اگلے سال شہنشاہ مرہٹوں پر حملہ کرے گا، چنانچہ وہ وہاں سے پائیدار سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوفزدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہ سکے۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو، پھر دعا کرے، پھر ٹوٹ پڑے۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا گیا، ان کے پاس سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا؟ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کرے، پرسوں کرے، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا، ایسا زور کا کیا اور ایسے جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گیا۔ مفتوح جو تھے پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود اس کے کہ وہ ٹوپیاں سکے اور قرآن پاک لکھ کے گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا عمامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر عمامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اورنگزیب نے کہا، دو پرگنے یعنی دو بڑے بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اکاڑا اور پتوکی ہے، وہ آپ کو دیتا ہوں، اور وہ آئندہ 5 سال پشتون کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا، بابا ہمارے کس کام کی ہے یہ ساری چیزیں؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا، اور اورنگزیب اپنی تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بے روپیہ
اسی طرح مہکے پینے آیا تو شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے، مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جناب عالی میں گندن بے روپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائے۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ کندن نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، آپ کے نام اتنے زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میں میری ملکیت میں جہاں چاہے جس طرح چاہے رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جس کا روپ دہاڑا تھا اس کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سجوں کا دہاڑوں اور پھر بے ایمانی کروں۔